أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عزت ماں صدر محترم قابل احترام دل صاحبان عزیز سامعین اور میرے پیارے دوستوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے اسلام ایک مکمل اور بہترین مذہب ہے۔ اسلام جو آج پوری دنیا میں چھایا ہوا ہے اس کے بانی و معبانی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس مذہب کا بنیادی فلسفہ توحید پر قائم ہے اور نہ صرف توحید اس کا دائرہ ہے بلکہ ایک انسان کے فرد ہونے سے لے کر اس کی سماجی جاندار ہونے تک ہمیں اسلام میں مکمل تعلیم ملتی ہے۔ توحید کے لیے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کلمہ، نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ کی تعلیم عطا فرمائی۔ وہیں پر انسان کو انسان کے ساتھ سماجی تعلقات اور رشتہ داری کی بھی تعلیم فرمائی۔ ایک مسلمان جو مذہب اسلام کا پیروکار ہے اسے صرف نماز یا ارکان تک محدود نہیں رکھا گیا بلکہ اسے نیند سے بیدار ہونے سے لے کر نیند کی آغوش میں جانے تک جو سماجی تعلقات ہیں اس کی بھی تعلیم دی گئی۔ بیدار ہو تو کیا پڑھے، بستر سے ہٹ کر گھر کے افراد ماں چھوٹے بڑوں کے ساتھ کیا سلوک کرے، اس لیے کہ سماج میں پڑوسی، سفر کے ہم سفر، دوست، احباب، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو ایک کافر نے یہاں تک کہا کہ آپ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لوگوں کو نہانا تک کا سکھاتے ہیں۔ عنوان بڑا ہے مگر وقت کی قید ہے، اس لیے میں اپنی چند باتیں مجھ سے سماعت فرمائیے۔ اسلام ایک مکمل ایسا مذہب ہے جس نے ہمیں ایک دوسرے کے حقوق سے کہا ہے، غلاموں کے حقوق سکھائے، عورتوں کو مساوات دل زندہ رہنے کا حق دیا، ماں باپ کی وراثت کا حق مقرر کیا اور انسان کو مکمل انسان بنایا۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ پڑوسی کس مذہب کا ہے، اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ 40 گز دائیں اور بائیں کے تمہارے پڑوسی ہے اور ان کے ہم پر حقوق ہے۔ اب یہاں مذہب کا کوئی قید نہیں ہے، اسلام میں پاکی کی بڑی اہمیت ہے اور آج سائنس ثابت کر چکا ہے کہ پاکی کیا ہے اور کھانے پینے سے لے کر یہ سارے ارکان کا احاطہ کیا ہوا ہے جو ایک کامل تہذیب کے لیے، مکمل تمدن کے لیے ضروری ہے۔ اگر آج ہم ان چیزوں کو اپنی روزمرہ میں لے آئے تو یہ سنت نبوی ہے اور سنت نبوی پر عمل کرنے والے مسلمانوں کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ مختصر سامعین، میں اپنی تقریر کو مختصر سی کرتی چلوں کہ اگر ہم اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں تو ہماری دنیا اور ہماری آخرت بھلائی کا میدان اور کامیابی کا ضامن بن سکتی ہے۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ تمام انسانوں کو اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور فرش پر مکمل کلمہ توحید گونج اٹھے۔ تو پڑھیے میرے ساتھ کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ آخر میں ان اشعار کے ساتھ اپنی تقریر کا اختتام کرتی ہوں۔ جو انسان کو ایک کامل انسان بناتا ہے وہ ایک سچا مذہب جو اسلام کہلاتا ہے، اس میں تہذیب، صداقت اور وفاداری جو انسان کو جینے کا انداز سکھائے وہ ہے اسلام۔ اس مذہب میں دنیا کا ہر راز نمایا، جینے سے مرنے تک کا ہر دور سکھایا، یہی عقیدہ کہلائے اور یہی عبادت ہے جو سچا ایمان یقیناً علم بڑھاتا ہے، ایک راستہ ہے جو جنت کی راہ دکھاتا ہے، وہی سچا مذہب جو اسلام کہلاتا ہے۔ اس مذہب میں دنیا کا ہر راز نمایا، جینے سے مرنے تک کا ہر دور سکھایا، اصلاح علم کا سب سامان ہونا چاہیے، سب کا دستور عمل قرآن ہونا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔